ملتان میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ، انتظامیہ نے 2 دن اہم قرار دے دیے۔ شہری آبادیوں کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ ملتان مظفر گڑھ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ پریشانیوں نے سیلاب متاثرین کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ملتان میں طوفانی بارش سے سیلاب متاثرین کی خیمہ بستی پانی میں ڈوب گئی۔ ملتان میں اگلے 48 گھنٹے سیلابی صورتحال برقرار رہے گی۔ جلال پور پیروالا میں بڑے پیمانے پر انخلا کیا گیا۔ ملتان کی 9 لاکھ سے زائد آبادی سیلاب سے متاثر ہوئی۔ پنجناد پر پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا ٹاک، کہا پنجاب میں 26 اضلاع اور 4264 بستیاں متاثر ہوئیں۔ سیلاب سے پنجاب میں 61 اموات ہو چکی ہیں۔ مانسون مزید کچھ روز جاری رہے گا۔ چناب کا جو پہلا ریلا تھا 26 کی رات کو، جو 10,77,000 کیوسک کے پیش نظر ہمیں ہیڈ قادر آباد کے رائٹ بینک کو بریچ کرنا پڑا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تقریباً 450 ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ان 26 اضلاع میں قائم کی ہوئی ہیں۔ ان کو نہ صرف 3 ٹائمز اے ڈے پراپر میل کو انشور کیا جا رہا ہے، کوالٹی میل کو، بلکہ ان کا میڈیکل اور لائف سٹاک کور کو 100% انشور کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے لیے خطرے کی گھنٹی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں آج موسلادھار بارش متوقع، 100 ملی میٹر سے زائد بارش برسنے کا امکان۔ شہر قائد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ موسلادھار بارش کے پیش نظر کراچی کی جناب سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ورک فرام ہوم پالیسی بھی نافذ، آج تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ ادھر میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے سمندر میں پانی کی سطح بلند ہے، شہر میں تیز بارش ہوئی تو نمٹنا چیلنج ہوگا۔ بارش کی صورت میں شہری فوری طور پر دفاتر سے نہ نکلیں، علاقوں کو کلیئر کرنے کے لیے 2 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھارا پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا، 3,27,000 کیوسک کا ریلا۔ متعدد دیہات زیر آب، دریائے چناب نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں تباہی مچا دی۔ 100 سے زائد بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری۔ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ سیلابی پانی شہر کے بند تک پہنچ گیا، ریڈ الرٹ جاری۔ شہر کو بچانے کے لیے وہاڑی پل بند کو توڑ دیا گیا، آئندہ 12 گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ شہری علاقہ فوری خالی کر دیں، مساجد میں اعلانات۔ دریائے چناب کے موزور ویلوں سے لیاقت پور میں بھی 35 دیہات ڈوب گئے۔ جلال پور پیروالا میں تیز بارش، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ عارف والا دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار۔ ٹبی لال بیگ کے قریب سیلاب متاثرین نے سڑک پر کٹ لگا دیا، ریلا تیزی سے عارف والا بہاول نگر روڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ جناب ستلج راوی میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد ویلوں کا رخ سندھ کی جانب۔ بوڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، درمیانے درجے کا سیلاب پانی کا بہاؤ 4,16,000 کیوسک ریکارڈ۔ بوڈو بیراج سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان، کچے کا بڑا علاقہ زیر آب آنے کا خدشہ، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ خانپور میں دریائے سندھ میں چاشڑا کے مقام سے 7,82,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرنے لگا، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 سے 10 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزرنے کا امکان۔ دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، سندھ حکومت کا حالات قابو میں ہونے کا دعویٰ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پانی کی سطح پر مسلسل نظر ہے، سندھ حکومت ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے۔ پجند اور تریمو کے مقامات پر صورتحال خطرناک ہے، بوڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پاکستان میں معدنیات تلاش کرنے میں بڑی پیشرفت، امریکی کمپنی کے پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں معدنی شعبے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان، پہلے مرحلے میں تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور ارد برآمد ہوگا۔ وزیر اعظم سے اعلیٰ سطح کے امریکی وفد کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ امریکی کمپنیاں پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہاں، USSM اور موٹا اینجل کا پاکستان میں سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار، پاکستان کے معدنی ذخائر میں ویلیو ایڈیشن کی سہولیات قائم کرنے پر اتفاق، نایاب معدنیات اور دیگر قیمتی معدنیات کی پروسیسنگ پر مفاہمت، FWO اور USSM کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط، USSM پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرے گا، اشتراک پاک امریکہ درینہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا، موٹا اینجل کا پاکستان میں طویل مدتی شراکت داری کا عزم۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس سیلابی صورتحال ریسکیو اور ریلیف اقدامات کا جائزہ چیئرمین این ڈی ایم اے کی بریفنگ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے کو امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے کی ہدایت ممکنہ خطرے سے دوچار علاقوں میں بروقت انخلا کے حوالے سے مکمل تیاری کا حکم این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل تعاون برقرار رکھنے کی بھی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے ہمیں وہ فوری طور پہ اس اپیل کو اپنا یو این کے لوکل انتظامیہ کے تھرو عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے. کوئی ایک صوبائی حکومت نہ ہمارا وفاقی حکومت اکیلا ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بیج ہو یا کھاد ہو حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ پنجاب کے کسانوں کو بلکہ پاکستان کے کسان کو دینا چاہیے. جو بجلی کی جو ان کے بل ہے ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے. بلاول بھٹو کا ایک بار پھر زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا حکومت سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ سے مدد کی اپیل کرے. پاکستان کے دوست ملک مدد کرنا چاہتے ہیں. سیلاب سے پورا پاکستان متاثر ہے. سب سے زیادہ نقصان پنجاب میں ہوا. 3 دریاؤں میں سیلاب ہے. بھارت مزید پانی چھوڑ رہا ہے. سیلاب متاثرین کے بجلی بل معاف کیے جائیں. حکومت بیج اور کھاد پر کسانوں کی سبسڈی دے اور نقصان کا ازالہ کیا جائے. وفاق اور پنجاب حکومت نقصانات کا ازالہ کرے. ریلیف اور امدادی سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی جائے. متاثرین کی جلد سے جلد بحالی اہم مرحلہ ہے. مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں. بلاول بھٹو کا متاثرین سے خطاب. پی پی چیئرمین کے ملتان اور مظفر گڑھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے. سیلابی صورتحال اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا. ہیڈ پنچنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 4,53,000 کیوسک ریکارڈ. تریم ہیڈ پر پانی کا بہاؤ 4,90,000 کیوسک تک پہنچ گیا. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں کئی دیہات زیر آب. خیرپور ٹامے والی رحیم میار خان اور لیاقت پور میں ہزاروں ایکڑ اراضی ڈوبنے سے تباہی. بڑا سیلاب ریلا راجن پور سے گزرے گا. سیلاب ریلے سے رنگپور کے 28 پوزہ جات متاثر. اچ شریف کے مضافاتی علاقوں میں 4 فٹ پانی گھروں میں داخل. چھتوں پر پناہ لیے لوگ امداد کے منتظر. شجاع آباد میں دریائے جناب میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. متعدد علاقے بدستور زیر آب. سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. ایک روز میں مزید 12 افراد جان سے گئے. بارشوں اور سیلاب سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 922 ہو گئی. جم بھگ افراد میں 246 بچے اور 151 خواتین بھی شامل. خیبر پختونخوا میں 504, پنجاب میں 244 افراد چل بسے. سندھ میں 60, بلوچستان میں 26, سموات گلگت بلتستان میں 41, آزاد کشمیر میں 38, اسلام آباد میں 9 افراد لقمہ اجل بنے. سعودی عرب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 5 ٹرک پہنچ گئے. سعودی سفیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں امدادی سامان کے 5 ٹرک پی ڈی ایم اے کے حوالے کیے. سامان میں 10,000 شیلٹر کٹس, 10,000 فوڈ پیکیجز, سولر پینلز, LEDs, کچن سیٹ, کمبل اور دیگر اشیاء شامل. مریم نواز نے کہا سیلاب کے دوران سعودی عرب کی بروقت امداد حقیقی بھائی چارے کی علامت ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاشی تعاون بڑھ رہا ہے. پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب آج ہوگا. پولنگ صبح 9 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے جاری رہے گی. مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناء اللہ اور پی ٹی آئی کی جانب سے اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمہ اعجاز میدان میں. کامیابی کے لیے 180 ووٹ درکار. رانا ثناء اللہ کو 263 ووٹوں کی حمایت حاصل. اپوزیشن نے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے. سینٹ نشست اعجاز چودھری کو 9 مئی کیس میں سزا کے باعث خالی ہوئی. چیف جسٹس یاحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس. سپریم کورٹ کے 4 ججوں کی عدم شرکت. فل کورٹ نے سپریم کورٹ رولز 2025 متفقہ طور پر منظور کر لیے. کورٹ فیس میں اضافے کا فیصلہ مؤخر. رولز میں ترمیم عدلیہ کے ادارہ جاتی فریم ورک کو مضبوط کرے گی. سپریم کورٹ رولز جدید تقاضوں کے مطابق بنائے گئے ہیں. رولز متحرک, جواب دہ اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہیں گے. فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری. اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو سے قبل پی ٹی آئی کارکنوں کا صحافیوں پر حملہ. مار پیٹ سے 2 صحافی زخمی. کپڑے بھی پھٹ گئے. موقع پر موجود دیگر صحافیوں نے زخمیوں کو بچایا. صحافیوں نے علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کا بائیکاٹ کر دیا.
पुलिस ने 3 कारकुनों को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी के थाना सदर बेरूनी में वाक़ई का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान नईम पंजोधा इंतजार सती नामजद। PTI के 40 के करीब नामालूम कारकुन भी नामजद। वज़ीर इत्तलात पंजाब की सहाफ़ी पर तशद्दुद की मज़म्मत। अज़मत बुखारी ने कहा, बार बार जायदादों का सवाल पूछने पर धमकियों के बाद ये तो होना ही था। पहले तस्वीरें शेयर करके उकसाया गया, फिर एक मनसूबाबंदी के साथ ये सब हुआ। इन गुंडों के हक में बात करें वरना सोशल मीडिया पर गालियां और फिर मार। इन गुंडों को सियासी लोग और सियासी जमात साबित करने पर मज़ीद सहाफ़ियों को सलाम। मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी अफवाज के कमांडर को ऐवान सदर में एजाज़ देने की तकरीब सदर मुमलिकत ने UAE बहरी अफवाज की कमांडर मेजर जनरल हमीद अब्दुल्ला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ में हमीद अब्दुल्ला को अहम किरदार अदा किया। रूस यूक्रेन तनाज़ा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पुतिन से रब्ता करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की रवां हफ्ते ही रूसी सदर से बातचीत का इम्कान। कहा, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।